الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، قابل احترام صدر اجلاس، استاذ الاساتذہ، ہم سب کے محترم دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب مدظ اللہ العالی، جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی جانشین فدائے ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب مدظ اللہ العالی، میں ایک طالب علمی کی حیثیت سے آپ دونوں کے سامنے ایک بچہ ہوں، طالب علم ہوں. بڑوں کا حکم ہوا. جب مفتی صاحب نے مجھے پہلی مرتبہ فون کیا تو میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ حضرت آپ کا حکم ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے. آپ جیسے بڑے لوگ ہم چھوٹوں کو یاد کریں، ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. اور میں اسی حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا. خواہش تو میری یہی تھی کہ پہلے میری بات ہو جائے، بعد میں حضرت مولانا محمود صاحب کی بات ہو، لیکن بڑوں کی ترتیب تھی، میں اس کے خلاف کچھ بول نہیں سکتا تھا. ابھی بھی جو حکم ہے اسی کی تعمیل میں بیٹھا ہوا ہوں. اور غالباً آپ میں سے بہت بڑی تعداد مدارس اسلامیہ کے طلباء کی ہے، اور الحمدللہ ہمارا اسٹیج موقر ذمہ دار علماء سے مزین بھی ہے. اور میں اپنے لیے اس کو بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی، حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی کے معتمد خاص حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کی موجودگی میں مجھے کچھ لب کشائی کا موقع دیا گیا. میں اس امید کے ساتھ کہ بڑوں کی توجہات، ان کی عنایتیں شامل ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے بھی کچھ کام کی باتیں نکلوا دے. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو اپنے دربار میں قبولیت سے نوازے. محترم بزرگوں، عزیز طلباء، سیرت کانفرنس یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر جلسوں کا انعقاد کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے، ہم علماء کو چاہیے کہ سیرت کے سلسلے میں اپنے طبقے کو بھی ہم مطمئن کریں، مطلع کریں، اور اس ملک کے برادران وطن کو بھی سیرت کے صحیح مفہوم سے واقف کرائیں. یہ ایسا نہیں ہے کوئی ترانہ ہے، کوئی وظیفہ ہے جو پڑھا لیا جائے. نہیں، سیدھی سی بات ہے، یہ ملک مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے. جو بات مخدوم محترم مولانا محمود صاحب نے یہاں بھی فرمائی، بارہا کہتے ہیں، یہ اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے. یہ ایسا حسین گلدستہ ہے، دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ مل جل کر شیر و شکر ہو کر آپس میں رہ بس رہے ہوں، اور یہی اس ملک اور اس دیش کی خوبصورتی کا باعث بن رہا ہو. کسی برتن میں، کسی گملے کے اندر ایک جیسے بہت سے پھول بھر دیے گئے، وہ گلدستہ نہیں کہلائے گا. چمن کی خوبصورتی یہ ہے کہ مختلف رنگ، مختلف سائز، مختلف انداز کے اس کے اندر گل بوٹے ہوں. یہ ملک آج سے نہیں، 100-200 سال سے نہیں، کئی 100 سالوں سے مختلف مذاہب کے لوگوں کے مل جل کر رہنے کی اپنے اندر تہذیب رکھتا ہے. اور اس ملک میں ایک دور وہ بھی گزرا ہے جب ہمارے اکابر آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ اقلیت میں تھے. آج تو لفظ اقلیت ایک عنوان ہو گیا، ورنہ کہے کہ اقلیت ہماری آبادی اس ملک کی آبادی کا 1/4 حصہ ہے. اور کسی بھی گاڑی کے 4 پہیوں میں سے ایک پہیا آپ پنچر کر دیں، اگلا یا پچھلا
وہ گاڑی آگے نہیں جا سکتی. یہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک مسلمانوں کو ترقی میں ساتھ میں شامل نہ کیا جائے. اور اس وقت جس بدترین بحران کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب کسی ایک طبقے کے استحصال کی پالیسیاں بنائیں گے تو ملک مطمئن نہیں ہو سکتا، خوشحال نہیں ہو سکتا. اللہ ان کو عقل دے، جتنی جلد عقل آ جائے گی اتنا ہی بہتر ہوگا ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی. اس ملک میں ہمارے اکابر سمندر کے ساحلوں سے بھی آئے، صحابہ کرام بھی آئے، مسلم بادشاہوں کی آمد بھی ہوئی، خانقاہی درویشوں اہل اللہ کی آمد بھی ہوئی. ابھی حضرت مولانا محمود مدنی صاحب وہ جو واقعہ سنا رہے تھے طائف کا، بارہا ہم نے آپ نے سنا، ہمارے کورس کا حصہ ہے وہ، لیکن اس میں ایک بہت اچھی بات ہے، وہ اگر یاد رکھی جائے تو بہت مفید ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے جس قبیلے نے پتھراؤ کیا تھا، اوباش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تھا اور بدتمیزی کی سارے سرحدیں پھلانگ گئے تھے وہ لوگ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مظالم سے ٹوٹ گئے تھے، شکستہ دل ہو گئے تھے. جب اس علاقے سے آپ آگے بڑھ کر مکے والوں کا انگور کا باغ تھا عتبہ اور شیبہ کا، وہاں آپ نے کچھ دیر آرام کیا، منہ ہاتھ دھویا اور ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگی ہے، اگر آپ حضرات عربی زبان کے ذوق سے واقف ہوں گے تو کوئی مسلمان اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکتا. وہ دعا جس نے عرش کے کھمبے ہلا دیے، آسمانی نظام کے اندر بھونچال آ گیا، وہ کیا ہے الفاظ؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین. پروردگار تنہا ہو گیا ہوں، بے سہارا ہو گیا ہوں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ ان لم تکن غضبان علی فلا ابالی غیر ان رحمتک اوسع لی. اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھ کو یہ بھی دکھ برداشت اور گوارا ہے، اس سے بڑا دکھ بھی برداشت اور گوارا ہے، آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں. اس پس منظر میں آسمانی نظام میں بھونچال آ گیا اور خداوند قدوس نے پہاڑ کے فرشتے کو آپ کی خدمت میں بھیج دیا کہ جا کر میرے محبوب سے کہو کہ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ بے سہارا نہیں ہیں، خداوند قدوس سب دیکھ رہا ہے. اگر آپ حکم دیں، آپ کی مرضی ہو تو میں طائف کی اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے بیچ پہ اس طرح پیس دوں جس طرح چکی کے پاٹ میں دانا پیسا جاتا. اس وقت آپ نے فرمایا تھا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ قوم ہلاک کر دی جائے، انہوں نے میرے ساتھ جو کیا میں اس کو برداشت کر لوں گا. اگر یہ یا ان کی اولادیں اسلام نہیں بھی قبول کرتی تو قیامت تک کوئی تو ہوگا اس خاندان قبیلے میں جو اسلام کا خادم بنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ سنہرے حروف سے سیرت کی تمام کتابوں کے اندر موجود پائے جائیں گے. یہاں پر جو بات مجھے آپ سے کہنی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑ کے فرشتے کو یہ جواب. ہندوستان میں جب اسلام کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا اور مسلم بادشاہوں اور فاتحین کی آمد کا سلسلہ ہوا، ایک نوجوان ہے محمد ابن قاسم الثقفی فاتح سندھ، یہ اسی قبیلے بنی ثقیف کا نوجوان تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی بارش کی تھی. وہی نوجوان عالم اسلام سے چل کر ہندوستان جیسے ملک میں اسلام کا پرچم لے کر آ رہا ہے اور فاتح سندھ کہلا رہا ہے. کون تھا وہ نوجوان؟ محمد ابن قاسم الثقفی، اسی قبیلے بنو ثقیف کا نوجوان ہے وہ جس قبیلے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی بارش کی تھی. ہم کو اصولی طور پر سیرت کا تصور، صحیح تصور اپنے اندر بھی بیٹھالنا ہوگا اور سیرت کے صحیح تصور سے برادران وطن کو بھی واقف کرانا ہوگا. اس ملک میں ہمارے اکابر ساحلی علاقوں سے آئے،
کیرلا میں آئے اور پورے مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں میں، کوکن میں، تھانہ ضلع میں، اس وقت بمبئی نہیں تھا، اور گجرات میں پوری ایک پٹی ہے سمندر کی، وہ ہمارے اکابر کی وہاں پر آمد، کاروباری بن کر آئے، تجارت کا سامان لے کر آئے۔ ان کی سادگی، میں اس الفاظ کو ذرا توجہ سے آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں۔ آج تو سیلس مینی کا کورس باقاعدہ کرایا جاتا ہے، انٹرویو ہوتے ہیں، خراب مال کو اچھا بنا کر کیسے پیش کرنا، خراب مال کو خوبصورت پیکنگ میں رکھ کر کیسے کسٹمر کو بیوقوف بنانا۔ بلکہ اس کو بھی لوگ مہارت سمجھتے ہیں کہ ایک سامان 2 کسٹمروں کے ہاتھ میں بیچ دینا، ایک فلیٹ 2 لوگوں کے ہاتھ میں بیچ دینا، ایک کھیت 2 آدمی کے نام پر رجسٹری کر دینا، دنیا اس کو کمال سمجھتی ہے۔ اسلامی سوچ یہ ہے، اپنے مال کا عیب چھپا کر، خریدار کو دھوکہ دے کر، غرر نہ ہو، غبن نہ ہو، ایسی کوئی شرط جس کا عقد سے کوئی تعلق نہ ہو، شرط لا یقتضیہ العقد، اس قسم کی کسی زائد چیز کو اس میں شامل کیے بغیر اگر مال میں کوئی عیب ہے تو یا تو گاہک کو وہ عیب بتلا کر بیچو کہ بھائی ایسا ہے، اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیں ورنہ آپ چھوڑ دیں، یا کم از کم یہ کہہ دے کہ بھائی یہ سامان آپ کے سامنے اپنے طور پر آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کے کام کا ہو تو آپ لے لیجئے۔ خراب مال کو اچھا کہہ کر بیچنا یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر نہیں ہے، صرف مصلح نہیں ہے، آپ اسلامی نظام حکومت کے ذمہ دار بھی ہیں، اور آپ قیامت تک آنے والی انسانیت کو دنیا کے اندر قرآنی دستور کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھا رہے ہیں۔ مدینے کے بازار میں آپ چل پھر کر کے دکانوں کا جائزہ لیتے ہیں، دکانداروں کے احوال کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک دکان سے گزرے آپ تو وہاں گیہوں بک رہا تھا، اوپر سوکھا نیچے گیلا، ہر جگہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی سامان، آپ آلو خریدیے اوپر بڑا نیچے چھوٹا، ترازو کا پلڑا کہاں لگتا ہے؟ نیچے۔ ٹماٹر خریدیے اوپر خوبصورت نیچے چھوٹے اور داغدار، پلڑا کہاں لگتا ہے؟ نیچے۔ یہ سب وہی تماشے ہیں۔ آپ نے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو نچلا حصہ گیلا تھا، فرمایا ما ھذا البلل یا صاحب الطعام، یہ کیا، یہ گیہوں گیلا کیوں ہے نیچے؟ اس نے کہا کہ پانی برسا تھا، بھیگ گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی اوپر سے برسے گا تو بھیگا ہوا اوپر ہونا چاہیے، سوکھا نیچے ہونا چاہیے۔ اور اگر تم کوئی بھی توجیہ اور تعویل کرو گے کہ یوں نہیں یوں اور یوں نہیں یوں، چلو بھیگ گیا تھا، افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس، اوپر رکھو، کسٹمر دیکھ کر خریدے۔ تمہارا گیہوں سوکھا ہے، بھیگا ہے، اچھا ہے، خراب ہے، کسٹمر کو دھوکہ دے کر کاروبار مت کرو۔ فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے کر کاروبار کرے وہ ہم مسلمانوں کے سماج میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام سرحدی علاقوں میں آئے، بارڈر میں آئے، دریاؤں کے ساحلوں پر آئے، کاروباری بن کر آئے، آتے سامان بیچتے چلے جاتے۔ آپ کسی بھی کمپنی اور کسی بھی پارٹی کے سامان خریدتے ہیں تو استعمال کرنے کے بعد آپ کا ضمیر خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے سامان اچھا خریدا کہ خراب خریدا۔ ابھی آپ روڈ پر سیب خریدتے ہیں، امرود خریدتے ہیں، آم خریدتے ہیں، چلتے ہوئے ٹھیلیے والے سے آپ نے سیب خرید لیے، گھر گئے کاٹا بہت عمدہ نکلا، تو بچوں نے پوچھا کہ ابو کہاں سے لائے تھے؟ بولے فلانے چوراہے پہ ایک آدمی۔ تو آئندہ آپ جب بھی نکلیں گے رک کر اس سے ہی سامان لیں گے، کیوں؟ یہ آدمی دھوکہ نہیں دیتا، اچھا مال دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی ایماندارانہ تجارت کی بنیاد پر اس ملک کے برادران وطن، برادران ملک کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی کہ مسلم تاجر دھوکہ دے کر سامان نہیں بیچتے۔ کچھ دنوں کے بعد لوگ شادی بیاہ میں اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو کوئی تحفے تحائف دینے کے لیے عرب تاجروں کی آمد کا انتظار کرتے تھے، جب وہ آئیں گے تو ان سے سامان خریدیں گے۔ انہوں نے پہلے تجارت کی،
پھر ان کی ایماندارانہ تجارت کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر، چہروں کا نور دیکھ کر جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسلام اس ملک میں طاقت کے زور پر نہیں پھیلا، دولت کے زور پر نہیں پھیلا۔ ماحول گندا کرنے کے لیے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن میرے بزرگوں، کسی کے گھر میں آگ لگی ہے اور ہم اس آگ کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس پانی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے اپنی بساط بھر اس آگ کو ہم بجھانے کی کوشش کریں۔ اس قسم کی سینکڑوں باتیں ہیں اسلام کی شبیہ کو داغدار کرنے کے لیے، یہ باتیں چلائی جاتی ہیں، اور جب ہماری طرف سے مکمل خاموشی ہوتی ہے تو ان کو حوصلہ ملتا ہے، پھر اس کو ٹی وی اینکر بھی اپنی باتوں کے اندر نقل کرتے ہیں اور فرقہ پرستوں کے اخبارات اس کو لکھ کر ماحول گندا کرتے ہیں۔ کیا وہ مسلمانوں نے طاقت کا استعمال کیا اور پیسے کا استعمال کیا اور تلوار کا استعمال کیا اور بالجبر کسی کو اسلام میں داخل کرایا؟ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس غلط فہمی کا ازالہ کریں۔ میرے ساتھ 10 مرتبہ ایسا ہوا، ٹرین میں، یو پی میرا وطن ہے، فتح پور یو پی، فتح پور ہسوا میرا گھر ہے، باندہ میں ہمارا رہنا ہوا۔ میرے والد مرحوم مولانا نفیس اکبر صاحب، مولانا صدیق صاحب کے معتمد خاص، اور پوری زندگی وہیں لگا دی۔ میں آپ کے ہی بیچ کا آدمی ہوں۔ الہ آباد میں ہماری رشتہ داری ہے، کانپور میں، لکھنؤ میں، مختلف مقامات پر۔ ہم جب یہاں آتے ہیں تو یہاں کے ماحول سے اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھتے، سفر میں یہ بحثیں ہوتی ہیں۔ میں باندہ سے کانپور آ رہا تھا اور وہاں 2 آدمیوں میں آپس میں بحث ہو رہی تھی۔ ایک صاحب پوری قوت کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ وہ ایسا ہوا اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا، طاقت کے زور پر کلمہ پڑھایا گیا۔ میں خاموش تھا۔ میں نے ان سے ایک ہی بات پوچھی، میں نے کہا پورے ہندوستان کی 130 کروڑ کی آبادی والے ملک میں کوئی ایک بستی، کوئی ایک خاندان، کوئی ایک قبیلہ ایسا ہو جو یہ کہتا ہو کہ 400-500 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد کو مار کر مسلمان بنایا گیا؟ میں اپنے کرائے سے آپ کو لے کر چلنے کو تیار ہوں، چاہے ٹرین سے، چاہے پلین سے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہراؤں گا، اپنا کرایہ خرچ کروں گا، 1 لاکھ روپیہ کیش آپ کو دوں گا، اس خاندان سے میری ملاقات کروا دو۔ اتنا بڑا جھوٹ! سیدھی سی بات یہ بالفرض والمحال، اگر اس بات میں 1% بھی سچائی ہو یا مان لی جائے، کب کے چلے گئے وہ حکمراں اور کب کا لگ گیا وہ دور جو مسلمانوں کے عروج کا دور تھا؟ تب سے اب تک کیوں پڑے ہوئے ہو اس مذہب میں؟ نکل گئے ہوتے، کسی نے آپ کو روکا تھا؟ ہم کو ایسا کچرا، ایسا گھان نہیں چاہیے۔ اسلام کے نام پر ایسے بوجھ نہیں چاہیے، جس کو جہاں جانا ہے جائے۔ گھر واپسی کس چیز کی گھر واپسی؟ کچھ بے راہ قسم کے لوگ، کچھ آزاد آوارہ قسم کے لوگ یہاں سے اٹھے ادھر گئے، ادھر سے اٹھے ادھر گئے۔ کچھ نوجوان بچے اور بچیاں، نہ ان کو مذہب سے کچھ لینا دینا ہے، نہ خاندانی روایات سے کچھ لینا دینا ہے، نہ ماں باپ کی عزت سے کچھ سروکار ہے۔ ادھر اٹھے ادھر چلے گئے، ادھر اٹھے ادھر چلے گئے۔ یہ تماشے بازیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہماری اصل تاریخ، ہمارے اکابر کی اصل قربانیاں، اصل کردار، اور اس ملک میں مسلمان جب حکمراں تھا تب سے لے کر آج تک کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا۔ میڈیا والے چاہے میرے الفاظ کو نوٹ کر لیں، اخبار کی ہیڈنگ لگا دینا، کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ مسلمان یہاں تعداد میں دوسروں سے زیادہ رہے ہوں۔ جب حکمراں تھے تب بھی اقلیت میں تھے، آج مظلوم ہے، آج بھی اقلیت میں۔ اور کوئی اقلیت کسی اکثریت پر حکومت کرے اور 1-2 دن نہیں، 10-20 سال نہیں، کئی 100 سال تک۔ ایک موقع پر ایک شخص نے اس موضوع پر بڑا زہریلا انٹرویو دیا تھا، جس کے جواب میں مجھ سے کچھ سوالات کیے گئے۔ میں نے ان سے کہا اس ملک میں کوئی مسلم بادشاہ ایسا نہیں گزرا جس کی حکومت میں، جس کی فوج میں ہندو فوجی نہ رہے ہوں اور جس کی کیبنٹ میں ہندو وزراء نہ رہے ہوں، اور کوئی ہندو راجہ ایسا نہیں گزرا جس کی فوج میں مسلم فوجی نہ رہے ہوں اور جس کی کیبنٹ میں مسلم وزراء نہ رہے ہوں۔ انگریز کی آمد سے پہلے اس ملک میں مذہبی بنیاد پر کوئی جنگ نہیں ہے۔ یہ سب بات کی پیداوار ہے۔
انگریز چلے گئے، اپنے وفاداروں کو، اپنی ناجائز اولادوں کو چھوڑ گئے ہیں۔ آج جو لوگ الگاؤ کی بات کرتے ہیں، ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں، ذہنوں کو گندا کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ دیش پریمی، دیش بھکتی نہیں ہو سکتے، وہ دیش دروہی ہیں جو ملک کو برباد کر رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں۔ ہمارے اکابر کا، آباء و اجداد کا، علماء دیوبند کا، اکابر جمعیت کا خون اور پسینہ لگا۔ حضرت شیخ الہند نے ہندوستان سے لے کر مالٹا تک جیل و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا مدنی کا زندگی کا، جوانی کا نصف سے زائد حصہ جیلوں میں گزرا ہے۔ ہمیں درد ہے، ہم اس ملک کو ٹوٹتا بکھرتا نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو توڑنے کا شوق ہے، آپ توڑیں۔ ان کا کیا کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ لیکن میرے بزرگوں، نوجوان، علماء اور فضلاء، ہماری ذمہ داری ہے روز قیامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پلٹ کر سوال کیا کہ میرے لگائے ہوئے چمن کو لوگ اجاڑ رہے تھے، ہم نے مانا تم روکنے کے لائق نہیں تھے، زبان سے بولنے کے لائق تو تھے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ، کم سے کم زبان سے روکا ہوتا، حق واضح تو کیا ہوتا۔ ہم علماء دیوبند بڑے فخر کے ساتھ اپنے آپ کو قاسمی لکھتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی زندگی کا بڑا حصہ اسلام کے دفاع میں اور باطل طاقتوں سے مناظرے کرنے میں اور ان کے تعاقب میں گزرا۔ مولا رحمت اللہ کیرانوی کا بہت مشہور مناظرہ ہے آگرہ کا، مناظرہ اکبر آباد، جو پادری فنڈر کے ساتھ ہوا تھا، اور اس کی پاداش میں مولانا کے خلاف پھانسی کا فیصلہ ہوا تھا۔ ان کو ہندوستان چھوڑنا پڑا تھا۔ وہ سارے حقائق اور وہ ساری تاریخیں ہمیں پڑھنی ہوں گی۔ اس ملک میں اسلام صحابہ کرام کے توسط سے آیا، مسلم بادشاہوں کے توسط سے آیا۔ مسلم بادشاہوں میں کچھ واقعتاً بہت نیک تھے، جیسے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ چونکہ ان کا بہت بڑا علاقہ مہاراشٹر میں شامل ہے، میں اس مقام پر گیا ہوں جہاں وہ تہجد کے وقت بیٹھ کر 5 پارے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان گنہگار نگاہوں نے اس مقدس خطے کو دیکھا۔ تہجد گزار مسلم بادشاہ جس نے حکومت کے خزانے سے 1 پیسہ کبھی تنخواہ نہیں لی، اور ہندوستان کا سب سے مضبوط حکمراں تقریباً 50 سال حکومت کی۔ دلی کے اندر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا عقیدت مند ہے شمس الدین التمش۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ شہر کے باہر ہے۔ بادشاہ رات کی تاریکی میں آ کر اپنے پیر و مرشد کے پیر دباتا ہے، خوشامد کرتا ہے کہ آپ آبادی کے اندر آ جائیے، لوگوں کو زیادہ فیض پہنچے گا۔ فرماتے ہم جس حال میں ہیں اس حال میں رہنے دو۔ زیادہ اصرار کرتا ہے تو ڈانٹ دیا، فرمایا اگر بار بار اسی بات پر اصرار کرو گے تم کو اپنی خانقاہ میں آنے سے روک دوں گا۔ اور بہت مشہور واقعہ ہے، جب قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، بہت بڑا مجمع تھا، صفیں لگ گئیں، انتظار تھا، کوئی اہل اللہ، کوئی درویش، کوئی خانقاہی پیر آگے بڑھیں گے، نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ ایک شخص سے کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ جانے والے نے 4 شرطیں رکھی ہیں، جس بندے کے اندر وہ 4 شرطیں بیک وقت پائی جاتی ہوں وہ خواجہ صاحب کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ بالغ ہونے کے بعد سے کسی غیر محرم پر نگاہ نہ پڑی۔ عصر اور عشاء کی جو اول کی سنتیں ہیں، فرض سے پہلے والی کبھی چھوٹی نہ ہو، تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو، اس قسم کی 4 شرطیں اعلان کرتا ہے۔ پورا مجمع ساکت ہے، کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ شمس الدین التمش دلی کا بادشاہ ہے، روتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، میرے استاذ یہ راز تھا میرے اور خدا کے بیچ میں، آپ نے جاتے جاتے اس کو فاش کر دیا، یہ 4 شرطیں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ کون ہے یہ؟ وہ دلی کا حکمراں ہے۔ اس کو کسی نے کہا وہ دانائے سبل، ختم الرسل، محبوب سبحانی، جلائی کفر کی ظلمت میں جس نے شمع ایمانی، عطا شاہوں کو درویشی کی درویشوں کو سلطانی۔
یہ ہے وہ سیرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس تربیت سے فیض پا کر ابو بکر صدیق بنے تھے، عمر فاروق بنے تھے، عثمان غنی بنے تھے، علی مرتضیٰ بنے تھے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم جب سیرت کے موضوع پر گفتگو کریں تو کچھ رسمی باتیں نقل کر کے فرصت نہ لے لیں۔ اسلام کا صاف ستھرا وہ چہرہ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بے داغ کردار، آپ کو بتلا دوں، کسی بھی نبی اور پیغمبر کی دعوت کی سب سے بڑی اسپرٹ اور طاقت جو ہوتی ہے وہ آسمانی کتاب، نبی کا معجزہ اور اس نبی کی پرسنل پرائیویٹ زندگی، بے داغ کردار۔ انسانی تاریخ میں اتنا صاف ستھرا بے داغ کردار نہ پہلے کہیں نظر آتا ہے نہ بعد میں کہیں نظر آتا ہے جیسا صاف ستھرا بے داغ کردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے اپنی بیویوں سے کہہ رکھا تھا رات کی تاریکی میں گھر کے اندر ہوتا ہوا جو دیکھو دن کے اجالے میں اس کو نقل کر سکتی ہو۔ ہم سب صاحب اولاد ہیں، انسان کا سب سے کمزور پہلو ہوتا ہے پرائیویٹ زندگی کا، ازدواجی زندگی کا، کبھی پسند نہیں کرتا کہ اندر کی بات باہر نقل کی جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خداوند قدوس نے یہ کہہ کر دنیا کے اندر بھیجا، ذمہ داری دی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آپ کو جو ہم نظام دے رہے ہیں بذریعے وہی، جو آپ کو ہم تعلیمات دے رہے ہیں، من وعن، اللہ کے بندوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر ایسا نہ کیا آپ نے تو اپنی ذمہ داری سے آپ سے بردوش نہیں ہوگی۔ یہ تھا وہ بے داغ کردار۔ ہمارے اکابر اس ملک میں آئے، درویشانہ انداز سے آئے، فاتحانہ انداز سے نہیں آئے تھے، لیکن اس ملک کی آبادی نے اپنے سینے کھول دیے۔ یہ ملک ہمیشہ سے مہمانوں کی قدر کرنے والا ملک ہے۔ ہم جب اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کہ وہ انگریز باہر سے آیا اور یوں ہوا اور یوں ہوا، تو ہمارے کالج میں پڑھنے والا طبقہ، کالج کا نوجوان ایک سوال کرتا ہے، حضرت اس ملک میں بہت سی قومیں باہر سے آئیں، کسی کے خلاف کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا، بیچارہ انگریز باہر سے آیا تو آپ کہتے ہیں ہمارے اکابر نے اپنی مسندیں چھوڑ دی، شیخ الاسلام اور شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کی اپنی مسند کو چھوڑ کر اٹھ گئے، اہل اللہ نے خانقاہیں چھوڑ دی، میدان میں آ گئے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے اکابر نے عبادت سمجھ کر اس فریضے کو انجام دیا۔ اور آپ کو بتلا دوں، چونکہ فاصلے بہت بڑھ چکے دیندار طبقے میں اور مدارس اور مساجد اور دعوت اور خانقاہ کے نظام کے باہر جو طبقہ امت کا چل پھر رہا ہے، میں گستاخی کی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ان سب کو جمع کرنے کے بعد 10% بھی نہیں بنتا۔ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے افراد، خانقاہوں میں اصلاحی نظام چلانے والے درویشوں کی پوری ٹیم، پورا نظام اور جماعت کے کام سے وابستہ لوگ، اللہ نے ان کی زندگیوں کے اندر بہت سی تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے، اس سب کے باوجود ہم 10% بھی نہیں ہیں۔ 90% کہاں ہے؟ 90% وہ طبقہ ہے جو ہماری دسترس سے باہر ہے، روڈوں پر ہے، اسکولوں میں ہے، بازاروں میں ہے، اور آج کا نوجوان صرف دین سے دور نہیں ہوا ہے، خدا معاف کرے دین بیزاری کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ ارتداد ایک تو ہوتا ہے زبان سے اسلام کا انکار کر دینا، خدا اور پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنا، ایک ارتداد تو یہ ہے، اور ایک ذہنی طور پر اسلام پر مطمئن نہ ہونا، یہ بھی تو ارتداد ہے۔ نئی نسل ارتداد کے دہانے پہ کھڑی، کون مطمئن کرے گا اس کو؟ فاصلے کیسے ختم ہوں گے؟ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی مدظ اللہ العالی بھی کثرت سے وہاں باندھا آتے تھے۔ مولانا صدیق صاحب باندھوی کی زندگی جن لوگوں نے دیکھی ہوگی وہ کیا درد تھا، وہ کیا کڑھن تھی،
جو حضرت کو راتوں میں سونے نہیں دیتی تھی۔ امت کی فکر، امت کا درد، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم۔ اور خاص طور پر بندیل کھنڈ کا بنجر علاقہ جہاں مسلمانوں کے گھروں کے اندر گوبر کی پوجا ہوتی تھی، مورتی کی پوجا ہوتی تھی، حضرت نے ایسے گھرانوں کے بچوں کو لا کر جنگل کے چرواہوں کو پکڑ کر ایسے بچوں کو لا کر تعلیم دی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، ان گنہگار آنکھوں نے خود دیکھا ہے، حضرت جمعہ کے دن اپنے شاگردوں کے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنے شاگردوں کے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنے شاگردوں کی خود خدمت کرتے تھے۔ تقریباً 80 تک یہ دور چلا ہے وہ۔ اس کے بعد پھر ادارہ بڑا ہو گیا، ہجوم ہو گیا، اور لوگوں نے سمجھا کہ مولانا صدیق صاحب ایک بڑے ادارے کے محتمم اور ناظم اور بانی ہیں، اس لیے ان کو مقام ملا۔ کسی نے کہا وہ خانقاہی درویش تھے اس لیے مقام ملا۔ نہیں، انسانیت کے درد نے اور انسانیت کی خدمت نے ان کو اس مقام پر پہنچایا تھا۔ حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے باندہ، انہوں نے تقریر کی تھی اور فرمایا تھا میرا یہ دورہ ذاتی خرچے پر ہے، میں کسی کے بلانے پر نہیں آیا ہوں، میں ملک کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہا ہوں، مسلمانوں کے اندر جو فکری اور ذہنی انحراف اور ازداد دیکھ رہا ہوں، اس درد نے مجھ کو میرا بستر چھڑایا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وکیل اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے باندے شہر کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا ہندوستانی مسلمانوں، اگر مجھے 25 افراد مولانا صدیق باندوی جیسے آپ دے دو، میں ملک میں خلافت راشدہ قائم کر دوں گا۔ فاصلے ختم ہونے چاہیے۔ جب تک امت کے گنہگاروں سے ہمارا رشتہ نہیں ہوگا، جب تک ان کے سروں پر محبت کا ہاتھ ہم نہیں رکھیں گے، ان کو اپنے سے قریب نہیں کریں گے، وہ دل کی گندگی اندر سے باہر آئے گی ہی نہیں، وہ اندر ہی اندر جسم کو اور گندا کرتی رہے گی، اور نوبت کہاں تک پہنچے گی میرے پاس بتلانے کے لیے الفاظ نہیں۔ میں قصائی کی دکان پہ کھڑا ہوا تھا، ایک نوجوان میرے قریب آیا، اس نے کہا انکل ایک سوال کروں؟ میں نے کہا کیجئے۔ اس نے کہا میں اسکول میں پڑھتا ہوں، ہمارے کچھ ساتھی ہم سے پوچھ رہے تھے کہ مسلمانوں میں 4 شادی کرنا یہی ایک اعتراض کا باعث بنا ہوا ہے کہ صاحب زائد شادی کیوں کرتے؟ چلو ٹھیک ہے 4 کی حد تک، لیکن مسلمانوں کے پیغمبر نے خود 11 کیوں کی؟ یہ اس جو گندگی پھیلائی جا رہی ہے، جو ہمارے ذہنوں کے اندر اسلام سے بیزار کرنے کی ایک گندگی ڈالی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اس کا جواب آپ مدرسے میں دے لیں گے، درسگاہ میں دے لیں گے، جلالین و بیضاوی کا استاد دفاع کر دے گا، لیکن روڈ چلتی ہوئی امت کو کون مطمئن کرے گا؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ گوشت کی دکان ہے، یہاں تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن ایک کام کرو، میرا نمبر لے لو، میرا مدرسہ قریب ہے، وہاں چلے آنا، میں تم کو ٹائم دوں گا، جب چاہنا آ جانا، ایک بات سن لو بیٹا، تم کو یہ بات معلوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کس عمر میں کی تھی؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا بیٹا پہلی شادی ابھرتی ہوئی جوانی 25 سال کی عمر میں کی تھی، اور یہ بھی سن لو کہ نبوت کے اعلان سے پہلے مکے میں کوئی آپ کا مخالف نہیں تھا۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ لوگ ان کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، نگاہوں سے نگاہ ملا کر بات نہیں کرتے تھے، بڑا احترام تھا۔ نبوت کے اعلان سے پہلے آپ مکے کے بے تاج کے بادشاہ تھے، اور خوبصورتی کا عالم یہ تھا، حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ خداوند قدوس کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ حسین و جمیل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد حضرت یوسف ہیں، پھر کسی حسین جمیل کا نمبر آئے گا۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ جب خداوند قدوس نے حسن جمال بنایا تو اس کا 50 پیسہ، روپیے میں سے 50 پیسہ 50% تنہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، پھر 50 پیسے میں سے 25 پیسہ حضرت یوسف کو دے دیا، اب بچا 25 پیسہ اس کو قیامت تک آنے والے سارے حسینوں جمیلوں اور ساری حسیناؤں پر تقسیم کر دیا۔ انداز لگائیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت رہے ہوں،
اور آپ کامیاب تاجر تھے. بیوی خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دینے سے پہلے مزاربت کا کاروبار آپ کے ساتھ کیا تھا. پیسہ ان کا، محنت آپ کی، اور جس کارویں اور قافلے میں آپ گئے تھے سب سے اچھے بھاؤ پر آپ کا سامان وہاں بکا تھا اور سب سے زیادہ نفع آپ کو ہوا تھا. اس ابھرتی ہوئی جوانی میں جب مکے کا ہر سردار اس کا متمنی تھا کہ یہ نوجوان میرا داماد بنے، زبان کھولنے کی دیر تھی. اور دنیا کا سب سے معزز گھرانہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسانوں کے نسب ہیں، سب سے معزز نسب ہے، سب سے محترم نسب ہے وہ خاندان جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. اس میں دو رائے نہیں. اس عمر میں آپ نے کسی کنواری سے شادی نہ کر کے ایک ایسی بیوہ سے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور صاحب اولاد تھی. آج جب کسی بیچاری مطلقہ بیوہ کی بات آتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ اولاد تو نہیں، وہ صاحب اولاد تو نہیں. صاحب اولاد ہے، ہاں ان کو اولاد نہ ہو تو الگ بات. صاحب اولاد سے شادی کرنے کو لوگ عار سمجھتے ہیں، اور بیوی شوہر سے 15 سال بڑی ہو، شوہر 25 سال کا اور بیوی 40 سال کی، پہلی شادی آپ نے اس بیوہ سے کی. آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ کیا طلاق ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے. کئی مرتبہ میرے پاس بھی فون آیا اخبار والوں کے، لیکن جواب چھاپنے کی زحمت نہیں کرتے وہ. میں نے ان سے کہا گفتگو اس پر ہوگی کہ تمہارے یہاں عورت کا رشتہ ختم ہو جائے، طلاق ہو جائے یا شوہر مر جائے، تمہارے یہاں سیکنڈ آپشن نہیں ہے اور ہمارے یہاں سیکنڈ آپشن ہے. گفتگو یہاں شروع ہوگی. طلاق کو رکھو سائیڈ میں. ایک عورت ابھی شادی ہوئی، بارات چلی، راستے بس پلٹ گئی، شوہر مر گیا. ادھر میکے میں تو باپ نے کنیا دان کر کے روانہ کر دیا. اسلامی فکر یہ ہے کہ بچی بیاہی ہو یا کنواری ہو، اس کا رشتہ اس کے باپ سے ویسا ہی قائم رہے گا. اور بیٹی کو باپ کی پراپرٹی میں میراث ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. 2 بچیوں کے برابر ایک بچے کا حق ہے. وہ کنواری اور بیاہی کا کوئی فرق نہیں ہے. اچھے گھر میں بیاہ گئی کیا ضرورت ہے، ماشاءاللہ اپنے گھر میں خوش ہے، اب کیا ضرورت ہے. نہیں، جس طرح باپ کا خون تم ہو، باپ کا نسب تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، باپ کا خون بیٹی بھی ہے، اس کو بھی حق ملنا چاہیے. ایک عورت جس کا شوہر نہ رہا وہ بیوہ ہو گئی. ہمارے یہاں آپشن موجود ہے، اس کے باوجود عام طور پر رشتے ملنے میں بڑی دقتیں ہوتی ہیں، اور عورت کے لیے اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہوتا کہ اس کا شوہر نہ رہے. اسلام نے کہا وہ عورت جس کا شوہر نہ رہے، عدت گزر جانے کے بعد انکحوا الایام منکم، ایسی عورتوں کی شادی کی فکر کرو. سماج کے ذمہ داران فکر کریں، گھر والے فکر کریں، اس لیے کہ جس ضرورت کے تحت پہلا رشتہ ہوا تھا وہ ضرورت برقرار ہے. اس کو ایک رہبر چاہیے، نگراں چاہیے، نگہبان چاہیے، قوام چاہیے، اس کا سایہ چاہیے. اور فرمایا اگر تمہارے بستی اور محلے میں، تمہارے پڑوس میں کوئی بیوہ غریب پریشان حال ہے تو اپنے بچوں سے پہلے، اپنے گھر والوں سے پہلے اس کی فکر کرو. اگر تم کھا کر سوئے اور تمہارے محلے میں بیوہ تنگ دستی کی بنیاد پر بغیر کھائے سوئی تو تمہارا ایمان معتبر نہیں. ہمارے آقا فرما رہے ہیں جس شخص نے کسی بیوہ سے اس لیے نکاح کیا تاکہ اس کا گھر بس جائے، اللہ اس کو دوہرا اجر دے گا. اب آئیے، صرف آپ کے منہ میں زبان ہے، آپ کو ہی بولنے کا حق ہے. مسلم مہیلاؤں کو انصاف دلانے کا آپ کی پیٹ میں درد ہوتا ہے. ہم پوچھتے ہیں پلٹ کر آپ سے، آپ کے طبقے میں ان بیواؤں کا کیا، ان عورتوں کا کیا جن کے شوہر چھوڑ کر چلے گئے؟ فَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، نہ گھر کی نہ گھاٹ کی. بارات جا رہی ہے، بس پلٹ گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، ابھی اس کا سر کا سندور نہیں الگ ہوا ہے، ابھی آنچل نہیں پلٹا گیا اس کنواری بچی کا. میکے والے کہیں گے ہم نے بدعا کر دیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سسرال والے کہیں گے اپنے شوہر کو کھا گئی، اس کا آدمی مر گیا. اس بیوہ کو آپ کے ہاں کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں؟ راڑ ہے، ڈائن ہے، ناگن ہے، منحوس ہے.
کسی خوشی کی مجلس میں نہیں آ سکتی، کسی کے بچے کو گود میں نہیں لے سکتی، کسی سہاگن کا منہ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ آپ نے سلوک کیا بیوہ کے ساتھ۔ اسلام کہتا ہے بیوہ منحوس نہیں ہے، بیوہ قابل احترام بھی ہے، قابل رحم بھی ہے۔ ہمارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا رشتہ بیوہ سے کر کے دنیا کو پیغام دے دیا، ہمارے یہاں بیوہ بوجھ نہیں ہے، ہمارے یہاں بیوہ منحوس نہیں ہے۔ اور کب تک نبھایا؟ جب تک ان کا انتقال نہیں ہو گیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے 10واں سال، جس کو مورخین نے عام الحزن لکھا ہے، اسی سال چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اسی سال بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا۔ 51 سال کی عمر تک آپ نے ایک عورت کے ساتھ، ایک بیوہ کے ساتھ پوری جوانی گزار دی۔ تم کو بیٹا یہ بات معلوم ہے؟ تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نہیں انکل، ہم کو تو نہیں معلوم تھا۔ میں نے کہا اتنی بات آج سن لو، بقیہ بات بعد میں ہو جائے گی۔ 10,000 نوجوان ہیں جس کے ذہنوں کے اندر یہ گندگی ڈال دی گئی کہ مسلمانوں کے پیشوا اور پیغمبر نے 11 شادی کی۔ اس صغرے کبریٰ آپ خود لگا لیجئے۔ روز قیامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے ہم؟ آپ کی کردار کشی کی جا رہی ہے، آپ کی بیویوں کی کردار کشی کی جا رہی ہے، آپ کے خلفاء کی کردار کشی کی جا رہی ہے، کاتبین وحی کی کردار کشی کی جا رہی ہے، آپ کے مقرب صحابہ کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور ہم کو جواب دینے کی فرصت نہیں ہے۔ روز قیامت کیا منہ دکھائیں گے پیغمبر کو، اور کیا منہ دکھائیں گے خدا پروردگار عالم کو؟ مولانا محمد علی منگئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ولی رحمانی کے دادا، ان کے والد محترم مولانا منت اللہ رحمانی، وہ بھی مسلم پرسنل اللہ کے فاؤنڈر ممبروں میں سے تھے، جنرل سیکریٹری تھے۔ آج یہ ان کے دادا بہت اونچے مقام کے بزرگوں میں سے تھے، یو پی میں کانپور میں رہتے تھے۔ اصل خاندان مظفر نگر کا ہے، یہ بہار کا خاندان نہیں ہے، سادات میں سے۔ اور جب ہجرت کر کے منگیر اور اس علاقے میں گئے ہیں تو کانپور سے گئے۔ یہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے اجل خلفاء میں سے، ان کے 2 خلفاء اہم، ایک مولانا ظہور اسلام صاحب فتح پوری جو 3 نسل اوپر ہمارے نانا ہوتے ہیں، اور دوسرے مولانا محمد علی منگیری۔ ان دونوں کو ان کے پیر و مرشد نے اس وقت کہا تھا ایسے ادارے قائم کرو جس کے اندر دینی عصری دونوں نظام ہو، اور انہی دونوں کی فکر اور درد کا نتیجہ ہے کہ کانپور میں مدرسہ فیض عام میں وہ پہلی میٹنگ ہوئی ہے جو ندوے کے قیام کی بنیاد بنی ہے۔ اور اگر مجھے کہنے دیں آپ گستاخی کی معذرت کے ساتھ، ندوے کے اصل فاؤنڈر یہ دونوں ہیں۔ بعد میں نظام چلا۔ مولانا محمد علی منگیری اپنی خانقاہ بیٹھے ہوئے ہیں منگیر میں، تہجد کا وقت ہے، 2-4 رکعتیں پڑھ کر لکھ رہے ہیں۔ وہ علاقہ قادیانیت سے متاثر تھا، میں اس علاقے میں گیا ہوں، ان بستیوں میں، ان راہوں پر، ان آبادیوں سے گزرا ہوں قصداً وقت فارغ کر کے جہاں قادیانیوں کی بستیاں ہیں۔ تو پورا علاقہ قادیانیت کے زد میں تھا، ان کے پیر و مرشد نے ان کو وہاں بھیجا، اور یہ بھی اپنے پیر و مرشد کے حکم کے احترام میں پورے خاندان کے ساتھ بلا چوں و چرا منتقل ہو گئے۔ تہجد کا وقت ہے، کچھ لکھ رہے ہیں۔ شاگرد نے کہا حضرت بہت مختصر نماز پڑھی ہے آپ نے۔ شاگرد کے ذہن میں کیا ہے؟ خادم کے نماز کی اہمیت ہے۔ یہ لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہوں گے؟ فرمایا ہاں پڑھ لیں گے۔ پھر ٹوکا اس نے، پھر ٹوکا اس نے، تو فرمایا بیٹا میں نے نفل تہجد پڑھ لی ہے، میں لکھ رہا ہوں۔ پوچھا کیا لکھ رہے ہیں؟ کیا لکھ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، جو آنچ آ رہی ہے، آپ کی ختم نبوت پر کتے بھوک رہے ہیں، میں اس کا دفاع کر رہا ہوں تاکہ یہ روح سیاہ منہ دکھانے لائق تو بچے۔ ابھی 2 دن کے بعد مفتی صاحب کو کانپور جانا ہے، وہاں بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے تحفظ ختم نبوت اور تحفظ حدیث کے موضوع پر۔ لوگوں نے اس کو فالتو کام سمجھا ہے۔ میں پلٹ کر پوچھتا ہوں، جب تک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے والدین، اپنے بچے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زائد نہ ہو جائے، ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو محبت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے اوپر آنچ آ رہی ہو اور ہم خاموش رہیں؟ اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے،
بالوں بچوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، سودا سستا ہے۔ یہ دفاع کون کرے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ زندگی، آپ کا برپا کیا ہوا وہ نظام جس نے پوری دنیا کے اندر اسلامی غلبہ پیدا کیا تھا، آپ اس پر تبصرہ کیجئے کہ بھائی اسلامی حکمراں کیسے ہوتے تھے، ابو بکر صدیق کیسے تھے، عمر فاروق کیسے تھے، علی مرتضیٰ کیسے تھے، حضرت حسنین کیسے تھے، سیدنا امیر معاویہ کیسے تھے، عمر ابن عبدالعزیز کیسے تھے، اورنگزیب عالمگیر کیسے تھے، قطب الدین بختیار کاکی کے خاص شاگرد تربیت کردہ شمس الدین التمش کیسے تھے، اس پر گفتگو کیجئے۔ اور یہ مسئلہ میرا اور تیرا نہیں ہے، اسلام خالق کائنات کا دیا ہوا وہ نظام ہے جو اپنے بندوں کے اوپر وہ نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اس نظام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے جو ہستیاں واسطہ ہیں، جن کا انتخاب خداوند قدوس خود فرماتے، نبی کی نبوت، رسول کی رسالت چناؤ سے طے نہیں ہوگی، وہ پردانی کے الیکشن نہیں ہے۔ مکے والوں نے اعتراض کیا تھا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، مکے اور طائف میں سے کسی چودھری کو نبی بنا دیا گیا ہوتا تو خداوند قدوس نے جواب دیا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، نبوت تو روحانی منصب ہے۔ ہم جب مادی تقسیم کرنے بیٹھے، ہم جب انسانوں کے درمیان مادی نظام کی تقسیم کرنے بیٹھے، امیر کون ہوگا، غریب کون ہوگا، صحت مند کون ہوگا، بیمار کون ہوگا، لمبا کون ہوگا، ناٹا کون ہوگا، کالا کون ہوگا، گورا کون ہوگا، تب ہم کو تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ تو روحانی نظام ہے، یہ تو روحانی نظام ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، کچھ کو امیر کچھ کو غریب، فقہاء نے لکھا، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، مالداروں اپنے پیسے پر ناز مت کرو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کچھ کو غریب بنایا، کچھ کو امیر بنایا تاکہ امیروں کے کام چلتے رہیں۔ اللہ چاہتا سب کو مالدار بنا دیتا، اس سے خزانے میں کیا کمی ہے، لیکن کوئی نظام چلے گا نہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تمہارے کارخانوں میں کام کون کرے گا، ٹانگے کون چلائے گا، رکشے کون چلائے گا، مٹی کون کھودے گا، حمالی کون کرے گا۔ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، پروردگار سب کو مالدار بنا دے، پروردگار سب کو مالدار بنا دے، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے۔ دعا کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی، خواب دیکھتا ہے سب مالدار ہو گئے۔ اب جب سب مالدار ہو گئے تو میں بمبئی کے ماحول میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، وہاں کیا ہوتا ہے، صبح 4:30-5 بجے دودھ والا لا کر دودھ دیتا ہے، پاؤں والا، بٹر والا، ناشتے کا سامان وہاں نقد صبح آتا ہے، گھروں میں لا کر دے جاتے ہیں۔ وہ سامان آ گیا، چائے وغیرہ بن گئی، بچوں کو تیار کیا گیا، اسکول جانا ہے، بچوں کی اسکولی گاڑی آ گئی یا باپ جا کر چھوڑ کر آئے گا۔ صبح پورا خاندان جگ جاتا ہے، فجر پڑھے نہ پڑھے لیکن اسکول تو بچوں کو بھیجنا ہے۔ ہاں اتوار کو ماشاءاللہ پھر سب انٹا غفیل لمبا سوتے ہیں 11-12 تک۔ خواب دیکھ رہا ہے سب مالدار ہو گئے، جسے قرآن نے کہا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ کام چلے، کوئی نظام چلے گا نہیں اس کے بغیر۔ دیکھتا ہے کہ صاحب گھر میں دودھ والا نہیں آیا، پاؤں بٹر نہیں آیا، تو اہلیہ نے کہا کہ آج دودھ والا نہیں آیا، چائے کیسے بنائیں، بچوں کو اسکول جانا ہے، رکو میں نیچے دکان سے لے لیتا ہوں۔ اترے نیچے، وہ دکاندار بھی دکان بند کر کے سو رہا ہے، کیوں؟ جو دودھ نہیں لایا وہ مالدار ہو گیا، اب دودھ کیوں بیچے گا وہ؟ دکاندار دکان بند کر کے سو رہا ہے، مالدار ہو گیا، اب کیا کرنا ہے اس کو؟ چلو چوراہے سے آ کے لے لیتے ہیں، پورا مارکیٹ بند ہے، گاڑی نکالی، کچھ دور جا کر گاڑی میں ہوا نہیں، پنچر والے کے ہوا بھرا لوں، پنچر والا بھی سو رہا ہے، وہ مالدار ہو گیا۔ چلو گاڑی چھوڑو، آٹو پکڑتا ہوں، تو کوئی آٹو روڈ پر نہیں، کیوں؟ مالدار ہو گیا۔ بس گھبرا گیا، اس کی آنکھ کھلی تو لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، دعا مانگتے مانگتے سویا، پروردگار سب کو مالدار کر دے، تیرے خزانے میں کیا کمی؟ حقیقت یہ ہے اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، مجبوری ادھر ہے، ضرورت ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ گھبرا کے اٹھا، نہیں پروردگار جیسا ہے سب صحیح ہے،
لوگوں نے کیا ہوا حضرت؟ انہوں نے کہا بس چند منٹوں کے اندر سب سمجھ میں آ گیا. تو امیری اور غریبی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. مالداروں پیسے پر اکڑو مت. اللہ نے تم کو واسطہ بنایا ہے. جس خدا نے تم کو دینے والا ہاتھ دیا ہے اس کو لینے والا ہاتھ دیا ہے. وہ خدا اس کو دینے والا ہاتھ دے کر تم کو لینے والا ہاتھ دے سکتا ہے. اکڑو مت. بس یہ اللہ کا نظام ہے. تو نبوت مکے والوں نے اعتراض کیا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. تو قرآن جواب دے رہا ہے اہم یقسمون رحمت ربک. تم تقسیم کرو گے, تمہاری یہ اوقات, یہ تمہارا مقام نہیں ہے. خداوند قدوس انتخاب کرتے ہیں کس کو نبی بنانا, پھر اس کی خصوصی تربیت کرتے ہیں, پھر اس کے پاس اپنا نمائندہ بھیج کر اپنا پیغام وہاں تک پہنچاتے ہیں. یہ میرا پیغام ہے, یہ میرے بندوں تک پہنچا دو. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی وہ سلسلہ ہے. آدم علیہ السلام پہلے نبی جہاں سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جہاں اسلام کی تکمیل ہوتی ہے. 20 کے انبیاء کرام اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں, اسی کڑی کو آگے بنا رہے ہیں. پچھلے نبیوں میں سے کوئی نبی پورے عالم کا نبی نہیں, پچھلے نبیوں میں سے کوئی نبی قیامت تک کا نبی نہیں, کسی کی کتاب قیامت تک کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, اس کتاب کو ضائع کرنے فرشتے نہیں آئے, اس کتاب کو ضائع کرنے ہم نہیں گئے, ان کی امتوں نے ضائع کیا, لیکن ان کتابوں کے ضائع ہونے سے کوئی خلل نہیں پڑا. کیوں؟ ایک کے بعد دوسرے, دوسرے کے بعد تیسرے, تیسرے کے بعد چوتھے آ رہے تھے. تلافی مافات اور ریکوری کا سامان موجود تھا. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, آخری پیغمبر ہیں. قرآن آسمانی آخری کتاب ہے. اگر یہ کتاب بھی مٹ جاتی تو انسانیت عمل کس پر کرتی؟ آپ خاتم النبیین ہیں, اور آج اس کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے ماں سوا سب کی توہین کرتے, کسی نبی کا احترام نہیں کرتے, اور ہم خاموش ہیں. کوئی بھی تیوہار کا موقع آتا ہے, جو مشترکہ تیوہار ہوتا ہے, ابھی آپ کے یہاں دیوالی آئے گی, جلسے ہوتے ہیں, تو بیچارے ہمارے سیاسی لوگ جن کی ہم تربیت نہ کر سکے, یہ ہمارا قصور ہے, جن کی ہم تربیت نہیں کر سکے, وہ جلسوں میں کہتے ہیں سارے مذاہب سچے ہیں, سارے طریقے برحق ہیں. انداز چلنے کا الگ الگ ہے, سارے مذاہب سچے نہیں ہیں. جب آئے تھے آسمان سے تب سچے تھے, سچے بچے نہیں. امتوں نے کتابوں کو بھی بدل دیا, امتوں نے اپنے پیغمبروں زندگیوں کو ضائع کر دیا. کسی امت کے پاس, کسی نبی کی امت کے پاس نہ آسمانی کتاب ہے, نہ نبی کا معجزہ ہے, نہ نبی کی زندگی ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تو صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہیں. ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے, ہمارے پاس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ زندگی ہے, اور ہمارے پاس اسلامی نظام ہے. دوسرے لوگ مذہبی بنیاد پر کوئی بات کہتے ہیں, دلیل بولے پنڈت جی بولے, گرو جی بولے, پاپ جی نے کہہ دیا, اس کے آگے دلیل مت مانگو. اسلام اس اصول کو پسند نہیں کرتا. حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹا منہ بڑی بات میں کیا کہوں آپ سے. دارالفتاء میں جب مفتی قلم چلاتا ہے تو مفتی یہ نہیں کہتا کہ میں نے کہا, مفتی کہتا ہے کہ میری بات کی دلیل یہ اور یہ اور یہ, اور یہ میں سمجھا ہوں. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, بڑے اس پر غور کرتے رہتے ہیں, کر سکتے ہیں. اور ہمارے سارے مفتیان کرام کا الحمدللہ یہ اصول رہا, یہ مزاج رہا. اگر کہیں پر بعد میں چوک اور غلطی کا احساس ہوا, کسی نے مطلع کر دیا تو رجوع کر لیا. مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہت سے فتووں سے بعد میں رجوع کیا. حضرت تھانوی کے ہاں ترجیح الراجح باقاعدہ اس کا کالم تھا. ہم کوئی بات بلا بنیاد نہیں کہیں گے. ہماری ہر بات یا تو قرآن سے یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, آپ کی احادیث سے, آپ کی سنتوں سے, اور آپ کے تائید کردہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگیوں سے مترشح ہو کر نکل کر نیچے آتی ہے. ہم اس کو دین کہتے ہیں. ہمارے ہاں گھر کی کوئی چیز نہیں. رہا سوال یہ, ہم دوسرے مذاہب والوں کا احترام کرتے کہ نہیں کرتے؟ دنیا سن لے کان کھول کر. ہم سارے انبیاء کرام کا یکساں احترام کرتے ہیں. انبیاء کرام سچے, ان کی کتابیں سچی, ان کی زندگیاں پاکیزہ, لیکن امتوں نے
کتابوں کی بھی ضائع کیا، زندگیوں کو بھی ضائع کیا، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم تو اپنے یہاں بچوں کو مکتب میں پڑھاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہمارا قرآن کہہ رہا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم سب کا یکساں احترام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں حضرت موسیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا ہم برداشت نہیں کریں گے، حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرے گا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو مذاہب سچے تھے، انبیاء کرام سچے تھے، امتوں نے ضائع کیا۔ ہم کسی نبی کی توہین نہیں کرتے، کسی کتاب کی توہین نہیں کرتے، لیکن جب اس حقیقت پر گفتگو ہوگی بچا کس کے پاس، محفوظ ذخیرہ ہے کس کے پاس، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آسمانی کتابوں میں صرف اور صرف قرآن مقدس محفوظ بچا ہے۔ انبیاء کرام کی پرائیویٹ زندگیوں میں، ذاتی زندگیوں میں، ان کی سیرت میں جس کے عنوان پر آپ کی کانفرنس ہو رہی ہے، صرف اور صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ریکارڈ میں ہے۔ محدثین نے، صحابہ نے، آپ کے خلفاء نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھا ہے، اپنے بچوں کو بھوکا سلایا ہے۔ امام مالک مدینے کے اندر ہیں، ہارون رشید بادشاہ کا زمانہ ہے، چاہے تو دولت کا انبار جمع کر لیں، امام مالک کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ کسی کو احساس ہو گیا، جا کر بادشاہ کو اطلاع کی، بادشاہ نے بہت سا مال بھیجا اور پرچہ لکھ کے بھیجا کہ میں موجود ہوں مدینے کے اندر، اسلامی حکومت ہے، کیا کمی ہے، اطلاع کر دیا کیجئے۔ لیکن یہ مست قلندر درویش لوگ کسی سے اپنی ضرورتیں نہیں کہتے تھے، اور فرمایا خداوندہ یہ راز تھا تیرے اور میرے بیچ میں، بندوں پر اس کو عیاں کر کے مجھے رسوا مت کر۔ ہمارے اکابر نے چاہا ہوتا دولت کے انبار لگ گئے ہوتے۔ شیخ الاسلام مولانا مدنیت اللہ علیہ کا جنازہ دیوبند شہر سے کرائے کے مکان سے اٹھا ہے۔ مولانا حفظ الرحمان سوہاروی ایم پی ہے، بچی ایڈمٹ ہے اسپتال میں، دیکھنے گئے ہیں، بچی نے خواہش ظاہر کی سیب منگا دیتے، شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ادھر کچھ نہیں، ادھر ہاتھ ڈالا، ادھر کچھ نہیں۔ آج ایک بندہ پردھان بنتا ہے، دولت کے انبار لگ جاتے ہیں۔ مولانا کئی مرتبہ ایم پی تھے اور چن کر آتے تھے، جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے، کیوں؟ جو رہا ملت کے اوپر خرچ کر دیا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ شاگرد سمجھ گیا، جا کر باہر سے لا کر سیب آپ کو دیا۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، مدارس اسلامیہ کے طلباء، آپ کو اللہ نے بہترین موقع دیا ہے۔ آپ جب کتابیں پڑھیں اس نیت کے ساتھ پڑھیے، ہمارے رب کے بارے میں کوئی گندگی پھیلائے گا، غلط فہمی پھیلائے گا، ہم دفاع کریں گے۔ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کوئی غلط فہمی پھیلائے گا، ہم دفاع کریں گے۔ پیغمبر کے خلفاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، کاتبین وحی کے بارے میں میں تو کہا کرتا ہوں، پیغمبر کے چہیتے صحابہ کی شان میں گستاخی کرو گے، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ پیغمبر خود کہہ رہے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے شاگردوں سے محبت میری محبت کی بنیاد پر ہوگی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، تاریخی حوالوں کی بنیاد پر پیغمبر کی احادیث کا انکار کریں گے۔ تاریخی کچرا ہے، انبار ہے جس کو آپ تاریخ کہتے ہیں، اس تاریخ کی کیا حیثیت؟ جو کسی کاتب وحی کو مطعون کرے وہ تاریخ منہ پر مار دی جائے گی۔ کیوں؟ پیغمبر امی تھے، پیغمبر نے کاتبین پر اعتماد کیا، اور ہم نے اگر کاتبین وحی کو مطعون کیا تو وہی فلسفہ ہو جائے گا کہ قرآن مشکوک ہو جائے گا، قرآن غیر معتبر ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں، موضوع بہت تفصیلی ہے، میں ایک چھوٹا سا طالب علم اپنے بزرگوں کی حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس درد کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ سیرت کے موضوع پر کھل کر پڑھیے، کتابیں بہت موجود ہیں، کتابوں کا شکوہ مت کیجیے، کتابیں بہت موجود ہیں، مواد بہت موجود ہیں، اپنے بڑوں سے رابطہ کیجیے۔ ہم فالتو باتوں میں بحثوں پڑھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ کچھ نوجوان بمبئی کے اندر بیٹھے آپس میں بحث کرتے، میدان محشر کہاں برپا ہوگا؟ میں سن رہا ہوں، موبائل چالو ہے، لگاؤ فون، مفتی حذیفہ کوئی پوچھتے ہیں، میں سن رہا ہوں، بہار کے لوگ تھے، مجھے فون ہے، حضرت میدان محشر کہاں برپا ہوگا؟ میں نے گاندھی گراؤنڈ پٹنہ میں۔ اللہ کے بندو، نماز کے فرائض یاد نہیں ہیں، عقائد درست نہیں ہیں، پیغمبر کی سیرت سے واقف نہیں ہو، پیغمبر کی بیویوں کے حالات سے واقف نہیں ہو،
جو سوالات قبر میں ہونے والے اس سے واقف نہیں، جو سوالات میدان محشر میں ہونے والے اس سے واقف نہیں، عقائد سے واقف نہیں، معاملات سے واقف نہیں، معاشرت سے واقف نہیں، حقوق سے واقف نہیں، اسلامی کاروبار کس کو کہتے ہیں اس سے واقف نہیں ہے امت۔ ان مسائل پر آئیے علماء کے پاس، جوتیاں سیدھی کیجئے، ان کو بلائیے، ان کے پاس چل کر جائیے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے شہر میں یہ سلسلہ جو 29 سالوں سے جاری ہے، فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی اللہ علیہ نے اسی وقت شروع کرایا تھا، اور حضرت محتمیم صاحب اسی وقت سے اس نظام کے ذمہ دار رہے، اور آپ نے فرمایا بھائی وہ میرا ہی اجلاس ہے، میرے ہی محلے کا ہے، تو میں نے کہا حضرت میں سارا کام چھوڑ کر سر پر پیر رکھ کر حاضر ہوں گا، میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوتی۔ انشاءاللہ آپ نے علماء کرام کے بیانات آج بھی سنے، کل بھی سنیں گے، میں علماء کرام سے بھی مؤدبانہ عرض کروں گا، طلبہ سے بھی کہوں گا، عوام سے بھی کہوں گا، فاصلے ختم ہونے چاہیے، اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کر کام کیجئے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ دنیا بے ثبات میں ہر شے ہے تیز گام، ہر دن کے لیے رات ہے، ہر صبح کی ہے شام۔ یہ اندھیریاں بہت دنوں نہیں رہنے والی، ہمارا امتحان ہے، صبر سے کام لیجئے، اپنے رب سے رشتہ مضبوط کیجئے، اپنے کام میں لگے رہیے، تعلیم میں لگے رہیے، کاروبار میں لگے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، تلاوت کا اہتمام کیجئے، نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، لایانی کاموں سے بچیے۔ موبائلی گندگیوں میں ایک بات آئی بلا تحقیق کے آگے بڑھا دی گئی۔ پچھلے مہینے حضرت مولانا ارشد صاحب ان کی بیماری کی 1 سال پرانی اطلاع چل پڑی۔ پچھلے ہفتے ہمارے یہاں ممرہ میں ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا نام تھا محمد حذیفہ، جبکہ صاف لکھا ہوا ہے کہ محمد حذیفہ قاسمی خان، فوٹو لگی ہوئی ہے، ممرہ لکھا ہوا ہے، لیکن ملک سے سینکڑوں فون مجھے آ رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا، جب میری بیل بجی میں نے کہا السلام علیکم تو ٹھنڈے ہو گئے، اس کا مطلب زندہ ہیں ابھی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اخبار میں فوٹو لگی ہوئی ہے ان کی، محمد حذیفہ قاسمی خان لکھا ہوا ہے، میں سید ہوں وہ خان ہے، میں بھونڈی کا ہوں ممرہ کے ہیں، لیکن کس کو فرصت؟ آپ ذرا پڑھئے اس حدیث کو، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دینا اور بلا تحقیق کسی بھی نیوز کو فارورڈ کر دینا اخلاقی جرم بھی ہے، قانونی جرم بھی ہے، اور آپ کی ساری ایکٹیویٹیز ریکارڈ میں آتی ہے۔ 10-20 سال کے بعد جب ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنائی جائے گی تب یہ ساری چیز جمع ہو کر کے انبار بنتا ہے اور یہی رائی کا پربت بنتا ہے، اور ہمارے خلاف کسی بھی غلط کیس کو صحیح ثابت کرنے میں یہ چیزیں معاون بنتی ہیں۔ دنیا کے اندر بھی نقصان دہ ہے، آخرت کے اندر بھی نقصان دہ ہے۔ ایک پرندہ ہوتا ہے ٹٹیری، رات میں سوتا ہے، ٹانگیں اوپر کر لیتا ہے، کیا ہوا؟ کبھی آسمان گرا تو؟ آج ہمارا نوجوان آسمان روک رہا، اللہ کے بندو اپنی فکر کرو۔ اگر اسی حال میں موت کا فرشتہ میرے سامنے آ گیا، میں ہوں اس لائق کہ چلا جاؤں؟ اور نہیں ہوں تو کس بات کا انتظار ہے؟ موت بتلا کر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بڑوں کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور یہ سلسلہ جو 29 سالوں جاری ہے، قیامت کی صبح تک اللہ اس کو اسی آن بان شان کے ساتھ زندہ رکھے، اور جن بزرگوں نے اس کو شروع کیا اور جو پروان چڑھا کر چلا رہے ہیں، اللہ ان سب کو اپنی شایع نشان بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خدا بند قدوس ہم سارے لوگوں کے جان و مال کو، زندگیوں کو، اوقات کو، اسباب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. جب تک زندہ رکھ اپنے دین کا خادم مجاہد بنا کر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ شہادت کی پاکیزہ موت نصیب فرما. خداوندہ دنیا کے اندر بھی نیکوں کا ساتھ نصیب فرما، آخرت کے اندر بھی نیکوں کا ساتھ نصیب فرما. جن بزرگوں کی تحریک پر اس مبارک سلسلے کا آغاز ہوا وہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اپنی اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں. ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اور اس کام کو آگے بڑھانے والوں کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما. اس نظام میں جس طرح
طرح کا بھی تعاون لوگ پیش کر رہے ہیں، جان و مال کے ذریعے، حوصلہ افزائی کے ذریعے، محبتوں کے ذریعے، ان سب کو اپنی شایع نشان بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما۔ خدا بندہ اس ملک کے مسلمانوں کو عزت کے ساتھ جینے کے مواقع عطا فرما، اس شہر کے مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے اور آپ کی سنت کو ہماری زندگیوں کے اندر مزین فرما، ہمارے ظاہر کو تیرے محبوب کی سنت اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے منور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔